خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. چونکہ یہ دن سفر کا آخری ایام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں. اس بنا پر میں نے پوری کوشش کی کہ سرور کائنات کے سلسلے میں چونکہ اکثر کم گفتگو ہوتی ہے، اگرچہ ساری گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر روایات اور احادیث قرآن کریم کی تفسیر منبر پر انہی چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے، اور سب کی سب کا مرجع خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور چونکہ آپ کی ذات مقدس کو باقاعدہ موضوع بنا کر اصل میں دوسرے مکاتب کے ہاں سوائے سرور کائنات کے کوئی موضوع ہے نہیں. نہ کوئی حسین ہے کہ جس پر وہ گفتگو کریں، نہ کوئی حسن ہے کہ جس پر وہ گفتگو کریں، اور یہاں تک کہ ان کے پاس علی بھی نہیں ہے کہ جس پر وہ گفتگو کریں. تو اس بنا پر ہمارے پاس الحمدللہ ایک کے بجائے 14 محمد ہیں. ہر محمد کی سیرت وہی ایک ہی ہے، ہر ایک کا کردار، ہر ایک کا گفتار وہی ہے. مگر چونکہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ علی کا ذکر ہوتا ہے، حسن کا، حسین کا، یعنی ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور سرور کائنات کا ذکر نہیں ہوتا. حالانکہ کوئی مجلس، یعنی کوئی مجلس، حتیٰ ایک ذاکرہ یا ایک فرض کے لیے ایک معصوم بچہ بھی منبر پر آئے گا تو وہ کچھ بھی پڑھے گا، اس میں سرور کائنات سے وہ شعر یا وہ حدیث خالی نہیں ہوگی. مگر اس کے باوجود خاتم الانبیاء کو عنوان بنا کر، چونکہ مکتب و مذہب کی اساس و بنیاد سرور کائنات ہے، چونکہ سرور کائنات ہے، سورہ بارکہ حشر کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے یہ رسول تمہیں روکے وہی رک جاؤ. پیغمبر خدا جو چیز دے رہے ہیں وہی دین ہے، پیغمبر خدا جس چیز سے روک رہے ہیں وہی دین ہے. سرور کائنات، چونکہ دین کا نام سرور کائنات ہے، اور اگر پیغمبر شناسی ہوتی، آپ حیرت کی بات نہیں ہے کہ سرور کائنات سے ہٹ کر آپ تاریخ طبری، کامل التواریخ، ناسخ التواریخ، تاریخ کامل کے لکھنے والے دمشقی ہیں، سلفی ہیں، ابن اسیر، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ بغداد، خطیب بغداد کی کوئی بھی تاریخ کی کتاب، ابن خلدون کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی تاریخ میں نہیں ملتا سرور کائنات سے پہلے کسی امت نے اپنے پیغمبر کی جگہ پر کسی کو منتخب کیا، نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں. بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے، مگر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ موسیٰ کے نائب ہیں، وہ عیسیٰ کے نائب ہیں. نیابت پیغمبر کا دعویٰ نہیں کیا. نیابت پیغمبر کا دعویٰ کرتے بھی کیسے؟ ناممکن ہے، ممکن نہیں تھا.
یہ کس طرح سے پیغمبر خدا جو فخر عالم وجود ہیں، سارے انبیاء جن کی امت میں آتے ہیں، اس پیغمبر کی جگہ پر ایک عام انسان نے کیسے قبضہ کیا اور سارے مسلمان کیسے آرام سے مان گئے؟ کس طرح سے؟ یہ اتنا بڑا اہم ترین مسئلہ یہ کس طرح سے پیش آیا؟ حضرت موسیٰ کی امت نے، بنی اسرائیل نے بے شک حضرت موسیٰ کے ساتھ دھوکہ دیا، بے شک حضرت موسیٰ کو بہت پریشان کیا۔ سورہ واقعہ بقرہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ اعراف، ان تمام صورتوں میں مسلسل اور متواتر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے، مگر حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ کی جگہ پر اس قوم نے کسی کو یہ کہہ کر منتخب نہیں کیا یہ موسیٰ کے نائب ہیں۔ ظاہر آپ جانتے ہیں اور ہر انسان جانتا کہ جب میں اور آپ مل کے کسی کو منتخب کریں گے تو میرا آپ کا نمائندہ ہوگا، خدا یا پیغمبر کا تھوڑی ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ منتخب میں کروں اور اس کا نام رکھ دوں نائب پیغمبر۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا؟ سرور کائنات، یعنی اب 1400 سال گزر گئے، ابھی تک پیغمبر شناسی میں مسلمان پیچھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں درست ہے مذہب سے چلیے خالی ہیں، آری ہیں اور بالکل لا مذہب ہو گئے ہیں، امریکن، برٹش، یورپین، یہ گورے بالکل مذہب سے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کو کس طرح سے مانتے ہیں۔ جب ان کی ولادت کا دن آتا ہے تو کس طرح سے رونق، یہ پورے بازاروں میں کس طرح سے رونق ہوتی ہے، آپ دیکھیے، یعنی کس طرح سے یہ لوگ اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں اور مسلمان کس طرح سے مانتے ہیں سرور کائنات کو۔ یہ سرور کائنات کی عظمت و جلالت کو اس مقام بلندی سے نیچے لانے کی کوشش کس نے کی اور کیوں کی؟ کل آپ نے مقدمے کے طور پر جس پیغمبر کو پروردگار عالم نام لے کے نہیں پکارتا ان کی عظمت و جلالت کی وجہ سے، جب بھی پکارتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے میرے قرآن کی، اے سید و سردار عالم۔ یہ تو خدا جس طرح سے، جس خاتم الانبیاء کو جس طرح سے پکارتا، میں نے عرض کیا زکریہ آرے سے چیرے گئے، یحییٰ ذبح ہوئے، مگر پروردگار عالم نے 950 سال تک جسنوں نے پتھر کھائے، ان کے لیے نہیں کہا کہ ماں اے نو ہم نے اس لیے تھوڑی بھیجا کہ تو اتنی تکلیف اٹھا لے۔ پیغمبر خدا نماز شب پڑھتے ہیں اور رات کو اس قدر روتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے، تو خدا کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے پاک و پاکیزہ بندے، قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ تو اتنی مشقت اٹھا لے۔ یہ ناز برداری صرف خاتم الانبیاء کی ناز برداری ہے، صرف خاتم الانبیاء کی، اس قدر کہ میں نے عرض کیا تمام انبیاء کا ہدف خدا کی رضا، اور خود سرور کائنات کی زندگی کا ہدف بھی خدا کی رضا، مگر قرآن بار بار یہ کہہ دے میرے حبیب تو بھی مجھ سے راضی ہو۔ تحویل قبلہ کی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضى، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا، پیغمبر خدا تحویل قبلہ کے بارے میں کیوں پریشان تھے، کیوں سوچتے تھے کہ قبلہ بدل جائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عرض کروں تحویل قبلہ کی آیت کے علاوہ سورہ ضحیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں تک کل کی ہماری گفتگو تھی، ہم ساری خدائی دیں گے تو ہم سے راضی ہو، یہاں تک کل کی گفتگو تھی۔ اب آئیے، کیا مکتب اہل البیت نے کوئی خاص قرآن سے ہٹ کر اپنا عقیدہ بنایا ہے، یا ہمارا عقیدہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا ہم کسی گھوڑے کا بھی احترام کرتے ہیں تو قرآن کریم کی وجہ سے، اسی گھوڑے کا احترام کرتے ہیں جس گھوڑے کے ٹاپو کی قسم خدا نے کھائی ہے۔ ہم اگر کسی لکڑی کا احترام کرتے ہیں تو اس لکڑی کا احترام کرتے ہیں جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں کہا گیا کہ تحملہ الملائکۃ، موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی چند انگوٹھیاں تھی اور موسیٰ کچھ دن کے لیے اس بکسے میں تھے، وہ بکسہ آج تک ملائکہ اپنے پروں پر لیے ہوئے پھرتے ہیں، تو وہ بکسہ اتنا متبرک ہے کہ ملائکہ اپنے پروں پر لیے آج تک پھرتے ہیں، آج تک پھرتے ہیں ملائکہ۔ یعنی اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر، جبکہ کسی پیغمبر کے لیے یہ آیت نہیں ملتی ہے، درست ہے کہ انبیاء رحمت ہیں، مگر
رحمت ان کی محدود رحمت ہے، لامحدود رحمت صرف سرور کائنات کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، خود قرآن عالمین کے لیے رحمت نہیں ہے، قرآن کریم مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اب آئیے سرور کونین اس عظمت و اس مقام و اس بلندی پر جب ہم مسلمانوں کے عقیدے کو دیکھتے ہیں اور اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ایک طرف قرآن ہے جیسا کہ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک طرف بخاری ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف تاریخ تبریخ ہے، ایک طرف قرآن ہے۔ میں ابھی اس وقت نہیں اصول کافی پر گفتگو کرتا، نہیں من لا یحض الفقیہ پر گفتگو کرتا، جو مکتبہ اہل بیت کی بنیادی کتاب نہیں، صرف قرآن کریم۔ اگر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف قرآن سے لیتے تو بھی ہمارے درمیان اختلافات بہت کم ہو جاتے، بلکہ شاید ہی نہ ہوتے ہم اگر قرآن کریم سے سرور کائنات کو لیتے۔ مگر ہوا کیا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو عقیدہ رکھتے تھے، یعنی امیر المومنین نے 4 تقسیم کیا، خطبہ ہے مولا کائنات کا، اس میں اصحاب کو 4 تقسیم کیا، پیغمبر شناس، پیغمبر شناسی کے باوجود پیغمبر اکرم کی عظمت سے انکار کرنے والے، پیغمبر کو جان کر پیغمبر کی عظمت کا اعتراف کرنے والے، پیغمبر کو نہیں جاننے والے، پیغمبر اکرم کے سلسلے میں کچھ نہیں جاننے والے۔ 4 تقسیم کیا ہے مولا کائنات نے خطبے میں۔ میں ان 4 تقسیم پر گفتگو اس وقت نہیں کر رہا ہوں، نہج البلاغہ ہے، ظاہر اس کا بھی ہم سے مکتبہ اہل بیت سے رفت ہے۔ میں صرف قرآن کریم اور بخاری میں سرور کائنات کے بارے میں ایک خلاصے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک باواز بلند صلوات دیجئے۔ چونکہ دین و مکتب و کسی بھی دین و مذہب کی بنیاد اس دین کا پیغمبر ہے، ادیان آسمانی میں یہودیت کا بانی، یہودیت کو بعد میں یہودیوں نے اپنے نام سے منسوب کیا، مگر وہ دین وہی دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سارے انبیاء اسی دین اسلام کو لے کر آئے۔ اگر دین کا بانی کوئی ہے تو پیغمبر ہے، اس دین کا بانی پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم، یہ سارے انبیاء جس مکتب و مذہب کو لے کر آئے وہ دین اسلام ہے۔ سرور کائنات جس دین مقدس کو لے کر آئے وہی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا وہی پیغام الہی ہے۔ توحید وہی ہے، عدل وہی ہے، قیامت وہی ہے، نیابت پیغمبر وہی ہے، عدل الہی، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصول آدم سے لے کر خاتم تک یہ سارے انبیاء یہی اصول لے کر آئے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اب صرف مقابلہ یعنی قرآن کریم اور بخاری، قرآن کریم، پیغمبر اور بخاری۔ اب آپ آج سے میری گویا صحیح معنوں میں گفتگو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا سورہ بارکہ قلم، سورہ قلم مکی سورتوں میں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور قلم کی قسم ہے، اور ہر وہ چیز جس سے تم لکھتے ہو اس کی قسم ہے، وما یسطرون، وما انت بنعمت ربک بمجنون، میں اپنی عظمت اور قلم کی عظمت اور جلالت کی قسم کھاتا ہوں میرے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہوں گے۔ خدا کو قسم کھا کے پیغمبر سے جنون و دیوانگی کے نفی کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ایک مجنون پیغمبر تھوڑی ہو سکتا، ایک پاگل و دیوانہ پیغمبر تھوڑی ہو سکتا۔ ایک اسلام نے 4 افراد پر کوئی چیز فرض ہی قرار نہیں دیا، نابالغ بچے پر، دیوانے پر۔ جو دیوانہ ہے اس پر کسی مکتب و مذہب میں کوئی چیز فرض نہیں ہے، یعنی موجودہ دنیا کا قانون بھی جو دیوانہ ہے اس قانون سے استثناء ہے۔ اگر کوئی شخص دیوانہ ہے، دیوانہ کسی کو قتل کر دے، دیوانہ کوئی جرم کرے تو کیا اس کو پکڑ کے لے جا کے اس کو سزا دیں گے؟
جب دیوانے پر خود نماز و روزہ و قانون اس پر نافذ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک پوری کائنات کو بدلنے کے لیے نبی کیسے بن کا ہے؟ تو خدا کو دیوانگی کی نفی کرنے کے لیے قسم کھا کر نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، قسم ہے ہر اس چیز کی جس سے تم لکھتے ہو. چونکہ قلم کی عظمت ہے. خدا کیوں قلم کی قسم کھا رہا؟ خدا اس لیے قسم کھا رہا، قلم کی عظمت ہے. آج انبیاء باقی ہیں قلم کی وجہ سے، آج اگر تاریخ باقی ہے قلم کی وجہ سے، آج اگر قرآن باقی ہے قلم کی وجہ سے، آج اگر کائنات میں تاریخ انسانیت باقی ہے قلم کی وجہ سے. قلم یعنی بقائے انسانیت کا نام ہے، بقائے دین کا نام ہے. اس سرور کائنات کا ارشاد مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. اس کی وجہ شہداء اگر شہید ہو جائیں، ان کی شہادت قلم محفوظ نہ کر لے تو شہداء کی شہادت زیر خاک جائے گی. یہ قلم ہے جو شہداء کے خون کی بھی حفاظت کرتا ہے، انبیاء کی نبوتوں کی حفاظت کرتا. اس بنا پر قلم کی عظمت کھا کر ارشاد فرماتا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوب مجھے اپنی عظمت و جلالت و قلم کی قسم ہے تو مجنون ہو ہی نہیں سکتا. یہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہے. مدینے میں آئے پیغمبر خدا. اب مدینے میں جب آئے تو ام المومنین سے بخاری روایت نقل کرا، حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت نقل کرا. کیا؟ بالکل توجہ سے سنیے گا، جذباتی نہیں ہو جائے گا. یہ میری گفتگو میں بالکل بھی جذبات سے نہیں، بالکل بھی کام نہیں لیجیے گا. ایک علمی اور قرآنی گفتگو ہے، اسے بالکل سادگی سے سنیے گا. جذبات بعد میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کر لیں بعد میں، مگر اس وقت بالکل خالصتاً ایک قرآنی گفتگو ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا. ام المومنین سے عائشہ سے یہ روایت نقل کی بخاری نے. روایت کیا؟ سرور کائنات دیوانے ہوئے، پاگل ہوئے، 6 مہینے تک سمجھ میں نہیں آتا تھا. جلد 3 جلدوں میں جو بخاری چھپی ہے، جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 3 جہاں سیرت پیغمبر پر مختصر سے گفتگو کی ہے. ابھی میں آؤں گا بخاری کے بالکل شروع سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک ایک صفحہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایسے نہیں کہ بخاری چونکہ 3 جلدوں پر 7,500 روایات ہیں، احادیث ہیں. اب تو خیر جامع الازہر نے ان کو کم کرتے 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 اب وہ 6,000 رہ گئی ہیں، تو وہ نکالے جا رہے ہیں. جن روایات پر ہم بحث کر رہے ہیں وہ روایات رفتہ رفتہ نکالی جا رہی ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ اب شاید علم رجال تازہ ان کے پاس علم رجال آ گیا، تازہ کچھ ان کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ یہ روایت ہٹا دو. شروع سے اب تک یعنی عقیدہ یہی تھا. حیرت کی بات یہ ہے ڈاکٹر تیجانی لِأَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ جو عرب تینوس کا جو سنی سے شیعہ ہوا، جس نے اب تک 10 ملین دنیا میں شیعہ بنایا ہے لوگوں کو، اس کی دوسری کتاب مصر صرف ترکیہ میں 3 ملین افراد کو شخص نے شیعہ کیا. تو اب آپ سے عرض کروں اس کی دوسری کتاب ہے لِأَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ، اردو میں بھی ہے تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. یہ کتاب ہر مومن و مومنہ کے پاس ہونی چاہیے. جس دوست آپ کو اگر اہل سنت میں سے کوئی آپ کا دوست ہے تو اس کو تحفے کے طور پر دیں، کہ یہ کتاب ہدیے کے طور پر دیں، ثواب ہے. اسے موقع ملے گا اہل البیت کو جاننے کا کہ دین جہاں اترا ہے وہاں سے کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ کیوں بنو امیہ کے دروازے سے دین لے رہے ہیں. کیا واسطہ ابو سفیان کا جس نے پیغمبر سے 85 جنگیں لڑی. اے بندے خدا ذرا تو سوچ لے، دین جہاں اتر رہا، قرآن جہاں اتر رہا، جو بچے گود رسالت میں وہی چشمہ وہی کو پی کے پل رہے ہیں،